کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والوں نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ، زبیر بن عوام جان، مقداد بن اسود، روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی، او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ، زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے دوڑائے، اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے۔ مولا علی فرمایا خط کڈ، انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے، تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن رہے ہو، اخلاقیات بتانے والوں، ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ، لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لگے گا۔ اللہ ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ، تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینوں قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حقوق، یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون چون ناروی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دیتا ہے۔ اللہ جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو۔ اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، گل کوئی توجہ اور میں یار گل تم کرن دے گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے۔ اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جی میں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیلے انجے چلنا جی میں پانی والا طوفان چلنا۔ تے اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خطے کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو، بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دیواں۔ ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خاتے دے وچ دسو اے کی ہے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ ایت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، اے تے دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے، سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی
اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تو رسول اللہ دے سن، رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا؟ کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا؟ نے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے، ختم نبوت دکھاتے، اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تے خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا ستایا دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کم سی؟ ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کرتے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی۔ انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا، تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے، او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج ہے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جدو آپ خلیفہ بنے تھے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہومن بلال ہوئے کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اللہ اے بھی گل بڑی ڈاٹی پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے ہاں جی وہ کینسا نئے آپ ایسے سمجھتے ہیں ہم جذباتی ہو گئے، آپ یہ مسئلے ہم جذباتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی، اتنی نہ شہادتیں ہوئی کسی جنگ میں، نہ اتنی کدی صحابہ زخمی ہوئے، عورتوں کے بھی ہاتھ کٹ گئے، حضرت ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو ماروں گی، فرماتی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو میں دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گی، فارد علی رجل منہم، مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے آیا،
اس نے میرے ہاتھ پر تلوار ماری, میرا ہاتھ کٹ گیا, میں نے وہ تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی. عورتیں ہو کر اتنی دلیر اور ہم مرد ہو کر صرف وارنٹ گرفتاری ہو گئے تو پوچھتے ہیں فون کر کر کے, استاد جی اب کیا بنے گا؟ میں کہا کیا بنے گا؟ عورت ہو کہ ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر دوڑتی ہوئی گئی. فرمایا واللہ ما رجت علیہا, فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کٹنے پر میں لڑکھڑائی بھی نہیں. حضور یہ مرد ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, نہیں ہاتھ تھوڑا رکھو حالات بڑے خراب ہو رہے. ام عمارہ کا ہاتھ کٹا, فرماتی ہے میں جب جا رہی تھی نا تو 11 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پیچھے اس کی حامیوں نے مجھے اور لگائے, لیکن میں نے نہ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی. حتی انتہیت الی الخبیث, فرمایا یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئی. وہو سریون, وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ, اور میرا بیٹا عبداللہ یمسح سیفہ, وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. فقلت اقتلتہ, میں نے کہا بیٹا اور منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ, فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کہنے لگا ہاں امی جی ہاں ہم نے مار دیا. تو فرماتی ہیں فسجدت للہ شکرا, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ 11 زخم لگے ہوئے تھے. فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی. فقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اپنے نبی کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی. جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ پاک تو صدیق اکبر سجدے میں گر پڑے. ان کو پتا ہے جب دین آئے گا تو حکمران بھی پیرا دیں گے, جب پیرا دینے کے لیے فوج کو بھیجیں گے تو اس کی فتح سن کر سجدے میں گریں گے. یہ نہیں کہ پولیس کو کہیں گے ان پر شیلنگ کر دو, ان کو قتل کر دو, یہ ختم نبوت, ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے. اگلی بات میں سنا دوں, اگلی بات فرماتی ہیں صحابہ اتنے زخمی تھے کہ پرانے کپڑے جلا جلا کر کپڑے ختم ہو گئے تھے, صحابہ کے زخم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. ایت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا؟ امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا او دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی, تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جدوں گل حضور دی ہوئے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا. او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز استا ہوتیاں اور علم باش کز الا ہوتیاں. اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوئے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی, تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہتا گل ہوئے او دے اندر تن تنا نہ ہوئے, او دے اندر دم خم نہ ہوئے, کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوئے. دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا ہے تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا گل کرے بھی جو دے اندر تڑ ہوئے, او دے اندر تن نہ ہوئے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ یہی تو گل ہے جڑا تینوں درد ہویا, یہی گل صحابہ نے کی تھی. جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب بڑا لشکر لے کے داخل ہوئے, حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن, تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل دے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ ہاتھ پایا انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج. میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی. میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا, ماتم ماتم گل ہو رہے, اے دے وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے. پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچھ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا,
گل ہے ہی انجے میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے آج لڑائی دا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے حالانکہ حضور نے روکا تھا میں اس طرح کی بات نہیں کرنی لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی الیوم تستحل الکعبہ آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا اسی اتھی بھی کٹ وٹ کرا جائے گا کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بیئیے مقتدیتم مہتدیتم فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ جے عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے کیوں جی یہ جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہے ہیں جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے ان کے مرید بڑے قیمتی تھے ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی ایک میں انہیں ترجمہ نہیں کرتا بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے ہاں جی اقبال کہتا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجد بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں اقبال کہتا اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہتا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے واسطے اللہم لولا انتا ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لکا ما ابکینا والکیان سکینتن علینا وثبت الاقدام اللہ کہنا انا اذا سیح بنا بینا 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 کیا جی غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواری ہوتے ستے ہوئے آرام فرما رہے صحابہ بھی ستے ہوئے حضرت عامر بن رقوہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کیا کوئی نعت تے سناؤ اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ تم ہی گواہ رویں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اللہم لولا انت ما تدینا جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی ولا تصدقنا ولا صلینا جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں تے حضرت عامر بن رقوہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابکینا حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو والکیان سکینتن علینا حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی ہاں تے وثبت الاقدام اللہ کہنا تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا کیوں جی اے دعاواں اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں میں اے اسلام دا مزاج ہے کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موقع ینقل التراب کیوں جی ینقل التراب این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے ہاں جی ایک ٹائم یعنی دو ٹائم لاؤ تو ایک کھجور بندی ترے ناشتہ بھی وچ پاؤ تا 1.5 کھجور بندی 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی عمر بن عبد وط کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تا مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ کیوں جی جیڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر نہیں جا سکتے عیاشاں تے فاشی اور یعنی تے بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑانا او صدیقی چاہیے ہاں عدل فاروقی چاہیے عثمان غنی دا حیا چاہیے حیدر کرار دی شجاعت چاہیے تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا
خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ، انہیں کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہیں کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن رہے ہو، اخلاقیات بتانے والوں۔ ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ، لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لگے گا۔ اللہ ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ، تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینوں قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حقوق، یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون چون ناروی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دیتا ہے۔ اللہ جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو۔ اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، گل کوئی توجہ اور میں ذرا گل تم کرن دیو نا، گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے۔ اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جی میں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیلے انجے چلنا جی میں پانی والا طوفان چلنا۔ تے اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خطے کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو، بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دیواں۔ ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خط دے وچ دسو اے کی ہے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ ایت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، اے تے دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی۔
اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تو رسول اللہ دے سن، تے رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا؟ کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا؟ نے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے، اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت تے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تے خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا ستایا دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کم سی؟ ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کرتے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی۔ انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا، تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے، او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج ہے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جدو آپ خلیفہ بنے تو فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہوون، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اللہ اے بھی گل بڑی ڈاٹی، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے، ہاں جی وہ کینسا نئے نے آپ ایسے سمجھتے ہیں ہم جذباتی ہو گئے، آپ یہ مسئلے ہم جذباتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی، اتنی نہ شہادتیں ہوئی کسی جنگ میں، نہ اتنی کدی صحابہ زخمی ہوئے، عورتوں کے بھی ہاتھ کٹ گئے، حضرت ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو ماروں گی، فرماتی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو میں دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گی، فارد علی رجل منہم، مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے آیا،
اس نے میرے ہاتھ پر تلوار ماری, میرا ہاتھ کٹ گیا, میں نے وہ تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی. عورتیں ہو کر اتنی دلیر اور ہم مرد ہو کر صرف وارنٹ گرفتاری ہو گئے تو پوچھتے ہیں فون کر کر کے, استاد جی اب کیا بنے گا؟ میں کہا کیا بنے گا؟ عورت ہو کہ ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر دوڑتی ہوئی گئی. فرمایا واللہ ما رجت علیہا, فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کٹنے پر میں لڑکھڑائی بھی نہیں. حضور یہ مرد ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, نہیں ہاتھ تھوڑا رکھو حالات بڑے خراب ہو رہے. ام عمارہ کا ہاتھ کٹا, فرماتی ہے میں جب جا رہی تھی نا تو 11 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پیچھے اس کی حامیوں نے مجھے اور لگائے, لیکن میں نے نہ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی. حتی انتہیت الی الخبیث, فرمایا یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئی. وہو سریون, وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ, اور میرا بیٹا عبداللہ یمسح سیفہ, وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. فقلت اقتلتہ, میں نے کہا بیٹا اور منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ, فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کہنے لگا ہاں امی جی ہاں ہم نے مار دیا. تو فرماتی ہیں فسجدت للہ شکرا, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ 11 زخم لگے ہوئے تھے. فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی. فقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اپنے نبی کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی. جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ پاک تو صدیق اکبر سجدے میں گر پڑے. ان کو پتا ہے جب دین آئے گا تو حکمران بھی پیرا دیں گے, جب پیرا دینے کے لیے فوج کو بھیجیں گے تو اس کی فتح سن کر سجدے میں گریں گے. یہ نہیں کہ پولیس کو کہیں گے ان پر شیلنگ کر دو, ان کو قتل کر دو, یہ ختم نبوت, ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے. اگلی بات میں سنا دوں, اگلی بات فرماتی ہیں صحابہ اتنے زخمی تھے کہ پرانے کپڑے جلا جلا کر کپڑے ختم ہو گئے تھے, صحابہ کے زخم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. ایت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا؟ امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا او دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی, تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطع البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جدوں گل حضور دی ہوئے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا. او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز از طاغوتیاں اور علم باش کز الہوتیاں. اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوئے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی, تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہتا گل ہوئے او دے اندر تن تنا نہ ہوئے, او دے اندر دم خم نہ ہوئے, کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوئے, دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا ہے تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا گل کرے بھی جو دے اندر تڑ ہوئے, او دے اندر تن نہ ہوئے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ یہی تو گل ہے جڑا تینوں درد ہویا, یہی گل صحابہ نے کی تھی. جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب بڑا لشکر لے کے داخل ہوئے, حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن, تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل دے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے, پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ ہاتھ پایا, انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گیا کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج. میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی. میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا, ماتم ماتم گل ہو رہے, اے دے وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے. پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچھ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا,
گل ہے ہی انجے میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے آج لڑائی دا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے حالانکہ حضور نے روکا تھا میں اس طرح کی بات نہیں کرنی لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی الیوم تستحل الکعبہ آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا اسی اتھی بھی کٹ وٹ کرا جائے گا کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بیئیے مقتدیتم مہتدیتم فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ جے عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے کیوں جی اے جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہے ہیں جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے ان کے مرید بڑے قیمتی تھے ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی ایک میں انہیں ترجمہ نہیں کرتا بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے ہاں جی اقبال کہتا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجد بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں اقبال کہتا اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہتا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے والے اللہم لولا انتا ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لکا ما ابکینا والکیان سکینتن علینا وثبت الاقدام اللہ کہنا انا اذا سیح بنا بینا 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 کیا جی غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواریوں تے ستے ہوئے آرام فرما رہے صحابہ بھی ستے ہوئے حضرت عامر بن عقبہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کیا کوئی نعت تے سناؤ اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ تم ہی گواہ رویں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اللہم لولا انت ما تدینا جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی ولا تصدقنا ولا صلینا جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں تے حضرت عامر بن عقبہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابکینا حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو والکیان سکینتن علینا حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی ہاں تے وثبت الاقدام اللہ کہنا تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا کیوں جی اے دعاواں اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں میں اے اسلام دا مزاج ہے کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موقع ینقل التراب کیوں جی ینقل التراب این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے ہاں جی ایک ٹائم یعنی دو ٹائم لاؤ تو ایک کھجور بندی ترے ناشتہ بھی وچ پاؤ تا 1.5 کھجور بندی 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی عمر بن عبد ود کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تا مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ کیوں جی جڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر نہیں جا سکتے عیاشاں تے فاشی اور یعنی تے بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑانا او صدیقی چاہیے ہاں عدل فاروقی چاہیے عثمان غنی دا حیا چاہیے حیدر کرار دی شجاعت چاہیے تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا
خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ، انہیں کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تو تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہیں کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن رہے ہو، اخلاقیات بتانے والوں۔ ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ، لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لگے گا۔ اللہ ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ، تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینوں قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حقوق، یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چون چون ناروی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دیتا ہے۔ اللہ جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہوئے۔ اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، گال کوئی توجہ اور میں یار گل تم کرن دے گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے۔ اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جی میں رات ہوندی، یعنی لشکر یہ انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیلے انجے چلنا جی میں پانی والا طوفان چلنا۔ اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خطے کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو، بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دیواں۔ ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خاتے دے وچ دسو اے کی ہے، اے تو حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ ایت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، اے تے دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی۔
اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تو رسول اللہ دے سن، رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا؟ کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا؟ نے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے، اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت تے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تے خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا ستایا دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کم سی؟ ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کرتے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی۔ انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیٹھ گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا، تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے، او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج ہے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جدو آپ خلیفہ بنے تو فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرا مبشرہ ہوون، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اللہ اے بھی گل بڑی ڈاٹی، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے، ہاں جی وہ کینسا نئے نے آپ ایسے سمجھتے ہیں ہم جذباتی ہو گئے، آپ یہ مسئلے ہم جذباتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی، اتنی نہ شہادتیں ہوئی کسی جنگ میں، نہ اتنی کدی صحابہ زخمی ہوئے، عورتوں کے بھی ہاتھ کٹ گئے، حضرت ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو ماروں گی، فرماتی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو میں دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گی، فارد علی رجل منہم، مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے آیا،
اس نے میرے ہاتھ پر تلوار ماری, میرا ہاتھ کٹ گیا, میں نے وہ تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی. عورتیں ہو کر اتنی دلیر اور ہم مرد ہو کر صرف وارنٹ گرفتاری ہو گئے تو پوچھتے ہیں فون کر کر کے, استاد جی اب کیا بنے گا؟ میں کہا کیا بنے گا؟ عورت ہو کہ ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر دوڑتی ہوئی گئی. فرمایا واللہ ما رجت علیہا, فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کٹنے پر میں لڑکھڑائی بھی نہیں. حضور یہ مرد ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, نہیں ہاتھ تھوڑا رکھو حالات بڑے خراب ہو رہے. ام عمارہ کا ہاتھ کٹا, فرماتی ہے میں جب جا رہی تھی نا تو 11 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پیچھے اس کی حامیوں نے مجھے اور لگائے, لیکن میں نے نہ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی. حتی انتہیت الی الخبیث, فرمایا یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئی. وہو سریون, وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ, اور میرا بیٹا عبداللہ یمسح سیفہ, وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. فقلت اقتلتہ, میں نے کہا بیٹا اور منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ, فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کہنے لگا ہاں امی جی ہاں ہم نے مار دیا. تو فرماتی ہیں فسجدت للہ شکرا, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ 11 زخم لگے ہوئے تھے. فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی. فقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اپنے نبی کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی. جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ پاک تو صدیق اکبر سجدے میں گر پڑے. ان کو پتا ہے جب دین آئے گا تو حکمران بھی پیرا دیں گے, جب پیرا دینے کے لیے فوج کو بھیجیں گے تو اس کی فتح سن کر سجدے میں گریں گے. یہ نہیں کہ پولیس کو کہیں گے ان پر شیلنگ کر دو, ان کو قتل کر دو, یہ ختم نبوت, ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے. اگلی بات میں سنا دوں, اگلی بات فرماتی ہیں صحابہ اتنے زخمی تھے کہ پرانے کپڑے جلا جلا کر کپڑے ختم ہو گئے تھے, صحابہ کے زخم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. ایت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, اے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا؟ امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا او دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی, تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطع البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جدوں گل حضور دی ہوئے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا. او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز از طاغوتیاں اور علم باش کز الہوتیاں. اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوئے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی, تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہتا گل ہوئے او دے اندر تن تنا نہ ہوئے, او دے اندر دم خم نہ ہوئے, کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوئے, دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا ہے تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا گل کرے بھی جو دے اندر تڑ ہوئے, او دے اندر تن نہ ہوئے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ یہی تو گل ہے جڑا تینوں درد ہویا, یہی گل صحابہ نے کی تھی. جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب بڑا لشکر لے کے داخل ہوئے, حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن, تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل دے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے, پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ ہاتھ پایا, انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج. میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی. میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا, ماتم ماتم گل ہو رہے, اے دے وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے. پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچھ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا,
گل ہے ہی انجے میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے آج لڑائی دا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے حالانکہ حضور نے روکا تھا میں اس طرح کی بات نہیں کرنی لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی الیوم تستحل الکعبہ آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا اسی اتھی بھی کٹ وٹ کرا جائے گا کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بیئیے مقتدیتم مہتدیتم فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ جے عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے کیوں جی اے جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہے ہیں جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے ان کے مرید بڑے قیمتی تھے ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی ایک میں انہیں ترجمہ نہیں کرتا بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے ہاں جی اقبال کہتا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجد بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں اقبال کہتا اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہتا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے والے اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیان سکینتا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا سیح بنا بینا 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 غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواری ہوتے ستے ہوئے آرام فرما رہے صحابہ بھی ستے ہوئے حضرت عامر بن عقبہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کہا کوئی نعت تے سناؤ اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ تم ہی گواہ رویں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اللہم لولا انت ما تدینا جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی ولا تصدقنا ولا صلینا جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں تے حضرت عامر بن عقبہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابقینا حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو والقیان سکینتا علینا حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی ہاں تے وثبت الاقدام الا کینا تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا کیوں جی اے دعاواں اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں میں اے اسلام دا مزاج ہے کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موت ینقل التراب کیوں جی ینقل التراب این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے ہاں جی ایک ٹائم یعنی دو ٹائم لاؤ تو ایک کھجور بندی ترے ناشتہ بھی وچ پاؤ تا 1.5 کھجور بندی 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی عمر بن عبد ود کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تا مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ کیوں جی جڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر نہیں جا سکتے عیاشاں تے فاشی اور یعنی تے بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑانا وہ صدیقی چاہیے ہاں عدل فاروقی چاہیے عثمان غنی دا حیا چاہیے حیدر کرار دی شجاعت چاہیے تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا
خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لیاؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ، انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تو تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن رہے ہو، اخلاقیات بتانے والوں، ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ، لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھروں نہ کدھروں وصول کر لگے گا۔ اللہ ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ، تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینو قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم، یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں چوں نال بھی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دتا ہے، جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے یا کوئی علی کھڑا ہو۔ اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، گل کوئی توجہ اور میں یار گل تم کرن دیو نا، گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے۔ اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جویں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا۔ تے اگے پھر فرمایا جے قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خاطر کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال چ آ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دے ہاں۔ اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خط دے وچ دسو اے کی ہے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ نے آیت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی۔
یہ تو دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب کی منشا کے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع اتھوں ہوندی۔ اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تو رسول اللہ دے سن، رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں کہا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا؟ کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا؟ اینے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت دے عملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تو خط بھی حضور دی حمایت چھے لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین یا ستایہ دین پڑھیا؟ جی حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کام سی؟ ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلہ کرتے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک 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 یا رسول۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی، انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے تے آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہومن بلال ہوئے کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ اللہ یہ بھی گل بڑی ڈاڑی پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریریں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے ہاں جی وہ کینسا نئے آپ ایسے سمجھتے ہیں ہم جذباتی ہو گئے، آپ یہ مسئلے ہم جذباتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی، اتنی نہ شہادتیں ہوئی کسی جنگ میں، نہ اتنی کدی صحابہ زخمی ہوئے، عورتوں کے بھی ہاتھ کٹ گئے، حضرت ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا،
आपने कसम उठाई थी कि मैं अपने हाथ से मुसलमा को मारूंगी। फरमाती है जब मैंने वो देखा तो मैं दौड़ी कि मैं अपने हाथ से इसको मारूंगी। फारद अली रजुल मिनहुम, मुसलमा कज़्ज़ाब का एक हामी आगे आया, उसने मेरे हाथ पर तलवार मारी, मेरा हाथ कट गया, मैंने वो तलवार दूसरे हाथ में पकड़ ली। औरतें होकर इतनी दलेर और हम मर्द होकर सिर्फ वारंट गिरफ्तारी हो गए तो पूछते हैं फोन कर करके, उस्ताद जी अब क्या बनेगा? मैं कहा क्या बनेगा? औरत हो के हाथ कटा तो दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी और फिर दौड़ती हुई गई। फरमाया वल्लाहि मा रजतु अलैहा, फरमाती हैं अल्लाह की कसम मेरे हाथ कटने पर मैं लड़खड़ाई भी नहीं। हुजूर ये मर्द है, आपकी बात नहीं कर रहा जो हमें नसीहतें करते हैं, नहीं हाथ थोड़ा रखो, हालात बड़े खराब हो रहे। उम्मे उमारा का हाथ कटा, फरमाती है मैं जब जा रही थी ना तो 11 जख्म तलवारों और तीरों और नेजों के पीछे उसकी हामियों ने मुझे और लगाए, लेकिन मैंने ना कटे हुए हाथ की परवाह की ना जख्मों की परवाह की। हत्ता इंतहैतु इलल खबीस, फरमाया यहां तक कि मैं मुसलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंच गई। वह सरीयुन, वो मरा पड़ा था। वबनी अब्दुल्ला, और मेरा बेटा अब्दुल्ला यमसहु सैफहु, वो अपने कपड़े से तलवार को साफ कर रहा था। फकुल्तु अक़तलतहु, मैंने कहा बेटा और मुनकिर खत्म नबुव्वत को कत्ल कर दिया। क़ाल नअम या उम्मा, फरमाती हैं कि मेरा बेटा कहने लगा हाँ अम्मी जी हाँ हमने मार दिया। तो फरमाती हैं फसजदतु लिल्लाहि शुक्रा, कटे हुए हाथ के साथ 11 जख्म लगे हुए थे। फरमाती है मैं सजदे में गिर गई। फ़क़त अल्लाह दाबिरहुम, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आज अपने नबी के दुश्मनों की जड़ काट दी। जब ये खबर पहुंची ना मदीना पाक तो सिद्दीक़ अकबर सजदे में गिर पड़े। इनको पता है जब दीन आएगा तो हुक्मरान भी पैरा देंगे, जब पैरा देने के लिए फौज को भेजेंगे तो उसकी फतह सुनकर सजदे में गिरेंगे। ये नहीं कि पुलिस को कहेंगे इन पर शैलिंग कर दो, इनको कत्ल कर दो, ये खत्म नबो, इनको डर ये पड़ गया है। अगली बात मैं सुना दूं, अगली बात फरमाती हैं सहाबा इतने जख्मी थे कि पुराने कपड़े जला जला कर कपड़े खत्म हो गए थे, सहाबा के जख्म अभी खत्म नहीं हुए। उतरी क्या मेरे नबी के गुलामों तुमने अपनी आवाज नबी की आवाज के ऊपर नहीं ऊंची नहीं करनी। तो हजरत उसैद बिन उज़ैर ने जब देखा ना कि उर्वा बिन मसूद की आवाज हुजूर से बात करने में ऊंची हो रही तो आप उठ कर आए, ऐज कंधे ते हाथ रख के फरमाया तेनू पता है तू गल किहदे नाल कर रहा? अमीर हमजा आखिरी बंदा जेड़ा मारिया ओदी मां खतने करनी होंदी सी ते आप जदों सामने गए ना तलवार लैके फरमाया या इब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर, क्या फरमाया खतना करने वाली दिया पुत्रा तुम ही हुजूर दे सामने आया। गल जदों गल हुजूर दी होवे तो फिर लहजा कोई और ही होंदा। ओ जी देखो वो भी तो बातें करते हैं ना। मैंने कहा इकबाल कहना इल्म बेश कज अस्ता होतियां और इल्म बाश कज अला होतियां। इकबाल कहता जेड़ा इश्क रसूल नाल इल्म होवे ना ओ ही अल्लाह दी अता होंदी ते जेड़ा इश्क रसूल तो बगैर इल्म होवे ओ तो शैतानी इल्म है। क्यों जी दिलबरी बेकाहिरी जादूगरी। इकबाल कहता गल होवे ओदे अंदर तन तना ना होवे, ओदे अंदर दम खम ना होवे, क्यों जी ओदे अंदर तड़ ना होवे, दिलबरी बेकाहिरी जादूगरी। कहता है तो बंदे फसाण दा तरीका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या चला। कहता दिलबरी बेकाहिरी जादूगरी और दिलबरी बाकाहिरी पैगंबरी। कहता गल करे भी जो अंदर तड़ होवे ओदे अंदर तन तना होवे, दुश्मन दा कलेजा चीर जाए फट जाए इंज कम्मे कि जी गल है क्या बात हुई। मैं कहा यही तो गल है जेड़ा तेनू दर्द होया, यही गल सहाबा ने की थी जदों हजरत साद बिन उबादा अपना पूरा जनाब वड्डा लश्कर लैके दाखिल होए। हुजूर दे दुश्मन ते इस्लाम दे दुश्मन सारे खड़े सन, सहाबा तो सारे तकलीफा देने वाले खड़े सन ते साद बिन उबादा कोल रहन ना होया। फरमाया आज हुजूर फातिहाना अंदाज विच दाखिल हो रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, फरमाया आज ते लड़ाई दा दिन है। कहने जी जंग किसी मसले का हल नहीं। मैंने कहा जंग ही मसले का हल है, जंग ही इस मसले का हल है। मैं अल्लाह के घर बैठा कोई मान कोई नहीं किसी गल इसे दे मान है। आज पाकिस्तान जंग का ऐलान करे पूरे ट्रंप का हसना बंद हो जाएगा। मोदी ते ट्रंप जेड़े हाथ च हाथ पाया इन्हां दियां मावां भी पिछे रोक जान गए कि मुसलमानों के खिलाफ हाथ च हाथ नहीं पाना। ये बड़े गैरतमंद होंदे ने, इन्हां नूं कोई तड़ी ला दे तो बंदे नूं उत्थे पहुंचा देन जिथे उहदियां नस्लां पहुंचियां होंदियां। हाँ अज करन जी असीं बस कल जनाब कश्मीर दाखिल हो जानी पाकिस्तानी फौज। मैं कसम उठा के कहना पूरे कुफर च फूड़ी ना पै जाए